عمران خان کا خوف لاہور سے کراچی پہنچ گیا ہے۔ دیکھیں ایک اور چیز، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں سے اسپیشل طیارے سے اٹھتے ہیں، کراچی پہنچتے ہیں اور رات کو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے۔ جس دن میر پور خاص میں ایک 7-8 بچوں کا والد، جس دن اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، جس دن اس کی میں تو اس کو شہادت کہوں گا کہ وہ جو آٹے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا اور اس کی جان چلی گئی، اس دن آپ نے سنا تھا کہ رات کو کابینہ کا اجلاس ہوا؟ اس دن آپ نے سنا تھا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اسپیشل طیارہ لے کے وہاں پہ پہنچ گئے؟ اس دن آپ نے کو سنا تھا کہ زرداری صاحب کو آج نیند نہیں آئی؟ لیکن یہ لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرپشن لوٹ مار کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے پیسے کے لیے اسپیشل جناب وہاں پہ بلاول صاحب پہنچ گئے اور وہاں پہ پہنچے اور رات کو انہوں نے کہا جی ملتوی کریں۔ کیوں؟ درد صرف ایم کیو ایم کا نہیں تھا، برباد صرف ایم کیو ایم نے نہیں ہونا تھا، برباد ان سب نے ہونا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس وقت دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ آج گو کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں، جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے، علی زیدی صاحب نے بھی اعلان کیا کہ آج بڑا سخت رد عمل دیں گے، احتجاج کریں گے، لوگوں کو نکالیں گے، ٹف ٹائم دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل تو چیز ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کا کہنا چاہیے کہ ہم کروائیں گے، عدالتوں کو کہنا چاہیے کہ الیکشن ہوگا۔ مسئلہ وہاں پر خراب ہوتا ہے جہاں پہ صرف حکومتوں کا مسئلہ نہیں آتا، الیکشن کمیشن بھی ساتھ مل جاتا ہے اور عدالتیں بھی ساتھ مل جاتی ہیں۔ یہ مل ملا کے جو کھیل ہوتا ہے یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے۔ اور عمران خان کا خوف اتنا ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی کا خوف اتنا ہے، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اگر کراچی میں الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان اور جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو ووٹ پڑنا ہے، اور ایم کیو ایم کے لیے حالات خراب ہیں، ایم کیو ایم کو کی صورتحال بہت ٹف ہے۔ اب ایم کیو ایم کو ایک کوشش کی گئی ہے کہ ان کو ملایا جائے، یہ مل کے الیکشن لڑیں۔ ادھر سے الطاف بھائی کے بھی آپ پیغامات دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کی کال دے رکھی ہے، اور یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے کہ جب ایم کیو ایم لندن نے، الطاف حسین نے جب بائیکاٹ کی کال دی ہے تب تک بائیکاٹ ہوا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو باقی ہیں ایم کیو ایم پاکستان اور یہ سارے، انہوں نے مہاجروں کے نام پہ ذات پیسہ بنایا ہے، مال بنایا ہے، انہوں نے ذاتی مفادات حاصل کیے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ کمال صاحب کیا نہیں کہتے رہے ان کے بارے میں، راک ایجنٹ، ملک دشمن، پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑ دیا، آج ان کے ساتھ بیٹھے اور کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں ان کے ساتھ بیٹھنے پر۔ پتہ نہیں کس نے مجبور کیا ہے ان کو ساتھ بیٹھنے پر۔ لیکن جیسے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اب اس سے بڑا شب خون کیا ہو سکتا ہے کہ جو 15 کو الیکشن 4 بار پہلے ملتوی کرائے، اب 15 کو الیکشن ہونا تھا، اور 15 کو الیکشن یعنی 8 بجے شروع ہونا ہے 15 تاریخ کو، اور 13 کو 1 بجے یعنی 12 بجے کیونکہ تاریخ چینج ہوتی ہے 1 بجے کے بعد جناب وہ رات کو کابینہ کا اجلاس کر کے رات کے پچھلے پہر اناؤنس کر دیا کہ ہم یہ نوٹیفکیشن واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ چیز ایک تو ان کی ترجیحات بتاتی ہے، عمران خان کا خوف ان کے اوپر سوار ہے، طاری ہے، ان سے کچھ بیچاروں سے کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ساتھ ہی جو گٹھ جوڑ ہے اداروں کا اور ان کا، اداروں سے مراد الیکشن کمیشن، عدالتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کس نے یہ اعتماد دلایا ہے کہ الیکشن کمیشن سے بھی معاملہ ہو جائے گا اور عدالتوں سے بھی ہو جائے گا۔ یہ امتحان ہے الیکشن کمیشن کا اور عدالتوں کا۔ ان کا تو پتہ ہے سب کو کہ یہ الیکشن سے بھاگیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے عوام میں اویئرنیس ہے، سارے چینل ان کے ساتھ ہیں، 9-10 چینل ان کے ساتھ ہیں، 1-2 چینل ہی کھڑے ہیں جو کوئی ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جو ملک کے اندر اصل صورتحال ہے، باقی چینلز ان کے ساتھ ہیں، مافیاز ان کے ساتھ ہیں، سب ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس نے ان کو اتنا ننگا کر دیا ہے، اتنا ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ تو آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے، آگے اپنے انہوں نے کیسز ختم کروائے، یہ تو آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے، انہوں نے آ کے اور تباہی اور بربادی کر دی ہے۔ پاکستان میں اس وقت 62% نوجوان ہیں جو پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت انتہائی غیر یقینی کی صورتحال ہے، مایوسی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، مہنگائی مزید طوفان آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کیا نہیں ہوا اس ملک کے ساتھ پچھلے 10 ماہ میں، جو جب سے ان کو مسلط کیا گیا ہے ان کو، اور اس کے بعد سے کیا نہیں ہوا اس ملک کے ساتھ۔ انڈیا جو رپورٹنگ کر رہا ہے پاکستان کے اوپر یہ ساری صورتحال، تو آج سے نظر یہ آ رہا ہے کہ سیاسی ماحول میں گرما گرمی ہوگی، سیاسی ماحول میں شدت آئے گی، اور یہ الیکشن سے اب بھاگیں۔ اس طرح سے تو پھر یہ مذاق بنا لی ہے کہ جب جو حکومت سمجھے گی، اور کہ انہوں نے تو نون لیگ سے بھی زیادہ دلری کی ہے، انہوں نے تو پھر بھی 12 دن پہلے نوٹیفکیشن کیا تھا، انہوں نے صرف 41 گھنٹے پہلے نوٹیفکیشن کر کے، اور انہوں نے کہا جی یہ یونین کونسل کی تعداد میں اور وہ ڈیلیمیٹیشن ہوگی، ووٹرز کی تعداد فلاں 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 کر کے، اور انہوں نے جناب کر دیا، اور کچھ جگہوں پہ جی وہ سیلاب ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، اور یہ انتہائی ان کو مطلب تھوڑی سی یہ کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ بھائی 3-4 ماہ سے اگر پانی کھڑے ہوئے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہی امداد صرف لینے کے لیے ہیں کہ وہاں پہ امداد آ گئی ہے، جناب وہاں سے امداد مل رہی ہے تو رو پیٹو اور اپنی مظلومیت بیچو اور دکھاؤ پوری دنیا کو ہم لٹ گئے، مر گئے اور پیسہ لو۔
وہ پیسہ بھی سیلاب زدگان پہ نہیں لگنا، کیونکہ ابھی تک جو پیسہ آیا ہے وہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے؟ ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ پیسہ خرچ ہوا وہ نظر آئے، کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ سامان یہ بتا سکیں کہ یہ ہم نے تقسیم کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو پہلے مال آیا ہے وہ بھی کھایا گیا ہے، جو سامان آیا ہے وہ بھی بانٹا گیا ہے، جو اب سامان آئے گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، جو پیسہ آئے گا اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، وہ خرچ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آتا بھی ہے یا نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ہے جو 3 سے 5 سال میں آنا ہے، اور کچھ ہے جو پروجیکٹس انہوں نے دینے اس کے مطابق ہونے، کچھ ہے بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اور اس سارے میں یہ ایک نیا کام ہوا ہے کہ کراچی کے الیکشن سے بھاگ گئی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، دونوں مل کے فکس میچ تھا، دونوں بھاگیں، اور اس وقت نہ یہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانا چاہتے ہیں، نہ یہ سندھ میں کرانا چاہتے ہیں، نہ یہ کراچی میں کرانا چاہتے ہیں، نہ یہ عام انتخابات میں جانا چاہتے ہیں، اور عوام کے لیے تباہی اور بربادی ہر آنے والے دن کے ساتھ لانا چاہتے ہیں۔ اور ان کے الیکشن میں اس بھاگنے سے، ان کے اس ساری چیزوں سے نقصان جو ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے، نقصان اب ملک کے عوام کا ہو رہا ہے۔ ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو کرپشن لوٹ مار وہ دھاڑیاں چل رہی ہیں اور باہر پیسہ مال شال بنا کے رکھا ہوا ہے، مفاد ان کے پتہ نہیں کہاں پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، ملک پہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ ایک اہم چیز ہے کہ عمران خان کا خوف ایسا ان کے سروں پر، دلوں پر، دماغ پر بیٹھا ہے، ان کے اعصاب پر بیٹھا ہے کہ پورے 24 گھنٹے بعد، پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کے 24 گھنٹے بعد، اور ادھر سے بلدیاتی انتخابات کی پولنگ سے 41 گھنٹے پہلے جناب انہوں نے کہا ہے کہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ گئے ہیں کہ ہم نے تو کھیلنا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا پیش رفت ہوتی ہے آج کے دن۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اور ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ عمران خان جس نے تمام خطرات کے باوجود پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہے، اس کو بڑا ڈرایا گیا کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور حکومت چلی جائے گی، آپ کے لوگوں پر ایف آئی آرز ہوں گی، آپ کے کارکنان پر ایف آئی آرز ہوں گی، 25 مئی جیسا حشر کیا جائے گا، کیا کچھ نہیں کہا گیا عمران خان کو۔ لیکن عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، عمران خان نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی۔ اب یہ خوف پہنچا کراچی میں 15 جنوری کو پولنگ تھی، کراچی، حیدرآباد اور کچھ اور ڈسٹرکٹس میں سندھ کے، جہاں پر بلدیاتی انتخابات ہونے تھے۔ پہلے بھی 4 بار یہ انتخابات ڈیلے کروائے گئے، لیکن اب 15 جنوری کو جب صبح 8 بجے پولنگ کا آغاز ہونا تھا، تو 13 جنوری کے آغاز کے بعد، یعنی 13 جنوری کا دن جب شروع ہوا آج کا، رات 1 بجے کے بعد، رات کے پچھلے پہر، عوامی مینڈیٹ کے اوپر، عوامی حقوق کے اوپر، جو آئین نے حق دیا عوام کو، اس کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بھاگ گئی ہیں بلدیاتی انتخابات سے۔ سندھ کی کابینہ نے نوٹیفیکیشن کر کے، اور وہ جو انہوں نے جو ایک سیکشن تھا بلدیاتی قانون کا جس کے تحت حلقہ بندیاں کی گئی تھیں، وہ سیکشن واپس لے لیا ہے، اور اب نئے سرے سے حلقہ بندیاں ہوں گی۔ اب الیکشن کمیشن کی کورٹ میں وال ہے۔ الیکشن کمیشن، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر ایک آدھ بار فیصلہ کر بھی دے کہ نہیں الیکشن تو ہونے ہیں، پھر عدالتیں مل جاتی ہیں، عدالتیں مل کے اور ساتھ کھیلتی ہیں، جیسا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں ہوئے۔ اسلام آباد میں 31 کو بلدیاتی الیکشن تھے، 18 کو یونین کونسل، 18 یا 19 کو دسمبر کو جو یونین کونسل کی تعداد میں تبدیلی کی گئی۔ صرف یہاں تک نہیں، اس کے بعد پھر قانون میں تبدیلی کی گئی، قومی اسمبلی سے قانون پاس کروایا گیا، سینٹ سے قانون پاس کروایا گیا، اور جب اور کچھ نہیں بنا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماشاءاللہ، جو پہلے ایک جج نے زبردست، ارباب محمد طاہر صاحب نے دبنگ فیصلہ دیا، 30 کو فیصلہ دیا کہ کل 31 کو الیکشن کرو، نہیں کروایا۔ اس کے بعد پھر ایک نیا بینچ بنتا ہے، وہ نئے بینچ میں جو کچھ چل رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 تاریخ کو سماعت 9 تک جاتی ہے، 9 کو 19 تک جاتی ہے۔ ایک بار بھی الیکشن کمیشن سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے الیکشن کیوں نہیں کروایا۔ ایک بار بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پوچھتی کہ تم نے ہمارے فیصلے کو، ہمارے ایک جج کے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ کیوں رکھا۔ تو سارا مل ملا کے ہو رہا ہے عمران خان ورسز آل۔ عمران خان کو نہیں آنے دینا، اس کے لیے عدالتوں کو ننگا ہونا پڑے، عدالتوں کو گندا ہونا پڑے، ججز کو بدنام ہونا پڑے، ججز کو کچھ کرنا پڑے، عمران خان کے خلاف ماحول بننا ہے، اور بلدیاتی الیکشن اب نہیں ہو رہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جو یونین کونسل پہلے تھیں 101، اس کے اوپر ہم 7 دن میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں۔ تو آپ کہیں ان کو کہ 7 دن میں الیکشن کروائیں، لیکن ابھی سوٹ نہیں کرتا نا پی ڈی ایم کو، اور وہ جو وکیل وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزیں، اور پھر معاملات لمبی لمبی تاریخیں، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ عمران خان کے خلاف کیسز کو پہیے لگے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ پی ڈی ایم کا معاملہ ہے وہ لمبی لمبی تاریخیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں 15 کو پولنگ تھی، ایم کیو ایم کے سارے دھڑے اکٹھے ہوتے ہیں یا اکٹھے کروائے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور ساتھ ہی سندھ حکومت جو ہے وہ جناب قانون میں تبدیلی کرتی ہے، اور ساتھ ہی الیکشن ملتوی کر دیے جاتے ہیں۔ گو کہ اب معاملہ عدالتوں میں جائے گا، الیکشن کمیشن میں جائے گا، اور الیکشن کمیشن کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جو کہ ننگا اور گندا ہو چکا ہے،
شریف خاندان کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، زرداری کے لیے، مافیاز کے لیے، ان کے ساتھ مل کے کھیلنے کے لیے، یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال اب انہوں نے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 13 جنوری ہے اور دن ہے جمعے کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل یعنی اب سے تقریباً کوئی 28 سے 30 گھنٹے پہلے جب پی ڈی ایم کو بہت بڑا سرپرائز ملا، جب پنجاب میں بہت بڑا اپسیٹ ہوا اور پی ڈی ایم جو کہ آس امید لگائی بیٹھی تھی کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا اور پھر اس کے بعد جو ان کا حشر نشر ہوا، جو ان کے چہرے تھے، وہ ان کے جو صورتیں ہیں، جو شکلیں ہیں، وہ آپ ساری دیکھ چکے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا بیچاروں کے ساتھ۔ لیکن اب